अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। जुज़ नंबर 4 सूरह अन-निसा आयत नंबर 14 यानी 14। देखिए हमने अभी पिछली क्लास में हमने 13 तक यानी 13 तक हमने मुकम्मल किया। मैं उसका थोड़ा-सा हवाला ज़रूर दूँगी कि आप देखिए कि अल्लाह ताला ने जैसा कि आप सूरह निसा पढ़ रहे हैं और आप पिछली आयत को सुन रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मीरास की तक़सीम के अंदर सारे हिस्से मुकर्रर कर दिए, मुतय्यन कर दिए कि इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, मीरास को वारिसों को किस तरह से तक़सीम करना चाहिए, ये बातें की। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 12 तक ये सारी चीज़ें बताने के बाद कहा कि तिल का हुदूदुल्लाह 13 में, आयत 13 में अल्लाह ने कहा ये हुदूद है अल्लाह की। और फिर फरमाया वमन युतिइल्लाह, और जो अतात करेगा अल्लाह की, यानी कि अल्लाह की हुदूद को नहीं तोड़ेगा, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए खुशखबरी दी कि और रसूल की अतात भी करेगा। साथ में कहा ना वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, अल्लाह की अतात भी करेगा और रसूल की भी, यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा और मीरास की तकसीम वारिसों को पूरा पूरा उनका हक देगा। इसका मतलब ये बनता है युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो अल्लाह ताला फिर ऐसे शख्स को दाखिल करेगा जन्नत में जिसके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीना फीहा, और ऐसे लोग फिर इन जन्नतों में हमेशा रहेंगे, जिसकी मैंने पिछली आयत की डिटेल पूरी आपको बताई है कि जन्नत का मंजर कैसा होगा और कैसी नहरें होंगी, दूध की, शहद की, पानी की, शराब की, और क्या हसीन मंजर होगा, क्या हसीन जगह होगी जहां पर वो लोग रहेंगे जो इस दुनिया के प्लेटफॉर्म पर इंसाफ करके आएंगे, अपनी विरासत को सही जगह पर सही तरीके से तकसीम कर कर आएंगे। और वजालिकल फौजुल अजीम, ये फरमाया अल्लाह ने आयत नंबर 13 के लास्ट के ऊपर कि असल कामयाबी इन्हीं की होगी जो दुनिया में इस तरह से अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के कवानीन के मुताबिक, अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह और रसूल की अतात करते हुए कि कोई नुकसान पहुंचाए बगैर अपनी सब चीजों को से तक़सीम के बाद अल्लाह तक पहुंचेंगे, तो फिर अल्लाह उनके लिए क्या करेगा, जन्नत में उनको जगह देगा जिसके नीचे बहती हैं नहरें, और ये होगी उन लोगों की असल कामयाबी। यहाँ तक तो हमने बात की थी ये। अब अगली जो आयत है जो आज इस क्लास के अंदर हमारा टॉपिक है 14, तो यानी 14, इसको देखें। वह मई या असिल्लाह, और जो कोई नाफरमानी करेगा। अब दूसरे करेक्टर की बात हो रही है, यानी पीछे विरासत की बात हो गई, विरासत को सही तकसीम करने वालों को अल्लाह ने खुशखबरी दे दी, और जिन्होंने विरासत की तकसीम ठीक नहीं की है, अब ये उनके बारे में बात हो रही है कि अगर कोई नाफरमानी करेगा, वमन यअसिल्लाह व रसूलहू, अल्लाह की भी नाफरमानी करेगा और उसके रसूल की भी, यानी कुरान और हदीस के हुक्म के मुताबिक अमल नहीं करेगा और नाफरमानी करेगा। अभी दोबारा बताती हूँ, पहले सुन ले। वयतअद्दा, और वो तजावुज करेगा, हुदूदहू, उसकी हुदूद से, युदखिलहू, दाखिल करेगा उसे, नारन, आग में, खालिदन, हमेशा रहने वाला है, फीहा, उसमें, वलहू, और उसी के लिए, अजाबुम मुहीन, अजाब है बहुत ज्यादा, मुहीन यानी ऐसा अजाब जो जलील करने वाला है, जो रुसवा करने वाला है। तो देखिए कि आयत नंबर 13 और 14 का ताल्लुक है ना आपस में, कि 13 में अल्लाह ने बताया कि जो अल्लाह ताला की हुदूद हुदूदुल्लाह को तोड़ेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और रसूल की अतात करेगा, तो फिर अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, आयत नंबर 14 में अल्लाह ने फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूलहू, जो नाफरमानी करेगा, जो नाफरमानी करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की बात नहीं मानेगा। तो आप याद रखिए कि ये आयात जो हैं विरासत की तकसीम के मुतल्लिक हैं। तो इन मामलात में अगर कोई नाफरमानी करेगा, बार बार अर्ज कर रही हूँ कि विरासत की तकसीम के अंदर अगर इन मामलात को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक हल नहीं किया जाएगा, तो ये नाफरमानी शुमार की जाएगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो ऐसा काम अल्लाह के हुक्म और नबी की सुन्नत और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं करेगा, नाफरमानी करेगा, वह यतअद्दा, और तजावुज करेगा उसकी हदूद से, तोड़ेगा उसकी हदूद को, बाहर निकलेगा, जो अल्लाह ने हदें मुकर्रर कर दी उनसे निकल के आगे अपनी मर्जी चलाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर अल्लाह क्या करेगा उसके साथ, युदखिलहू नारन, वो दाखिल करेगा उसे आग में, वो दाखिल करेगा उसे आग में, खालिदन फीहा, हमेशा रहने वाला है उसमें, यानी वो फिर
فیہا اس آگ میں، یہ جو فیہا کا لفظ آیا نا اس آگ کی طرف اشارہ ہے کہ پھر وہ اس میں آگ میں ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی آیات اور احکامات کی ناقدری کی اور نافرمانی کی، اور پھر کیا ہوگا؟ عذاب جہنم جسمانی بھی اس کو ملے گا اور قلبی بھی اور نفسی بھی، یعنی جسم بھی جلے گا، دل بھی پریشان رہے گا اور نفس بھی بے چین رہے گا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں، یہ سوچ لیں آپ لوگ کہ جسمانی عذاب جو ہے نا بنسبت دل کے عذاب سے کم ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً کسی کا دل پریشان ہو نا، کسی کا دل دکھا ہوا ہو، کسی کا دل جلا ہوا ہو، حسد میں بھی اگر جل رہا ہے تو وہ ٹھنڈے کمرے میں بٹھا دو نا اس کو، فل اے سی چلا کے، تو بھی اس کی اندر کی جو تکلیف ہے وہ دور نہیں رہتی، وہ دور نہیں ہوتی، وہ تکلیف باقی رہتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی جلن جو ہے وہ جسم کے جلنے سے زیادہ ہے۔ اور اگر کسی سے نفرت ہے تو پھر اس کو اس نفرت کی جلن ہے تو پھر بٹھا دو ٹھنڈے پانی کی ٹب میں بھی، یا پھر برف کے اوپر بھی بٹھا دو، تو بھی اس کے دل کی جو جلن اور نفرت اور حسد ہے وہ تو نہیں جائے گا نا، وہ تو اندر ہی اندر جلے گا، تو اندر کی جلن اور بھی زیادہ ہے۔ تو جلن جو ہے نا یہ بہت بڑا عذاب ہے، حسد جو ہے یہ بہت بڑا تکلیف ہے، نہایت تکلیف دہ ہے۔ تو کسی اور سے پہلے خود انسان کو دیکھنا چاہیے کہ خود انسان کو جو حسد کرتا ہے نا وہ حسد اس کو خود کو نقصان دیتا ہے، کسی اور کو تو وہ بعد میں نقصان دے گا، وہ تو خود اپنے آپ کو نقصان دے گا۔ کیونکہ جو اس دنیا میں حسد کرے گا اور اس کو پورا اس کو مال نہیں دے گا، اس کا ورثہ نہیں دے گا، اس کو کینہ رکھے گا، اس کے لیے اس کے دل میں برائی ہوگی، تو پھر جہنم میں جلے گا نا، پھر کون سے رسوا والے عذاب میں جائے گا۔ تو حسد جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو تو نقصان سو ہوا جو ہوا، لیکن کرنے والے کو بھی تو ساتھ ہی نقصان ہے نا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ کرنے والے کو پہلے نقصان دیتا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ اپنے دل میں جلتا کڑتا رہتا ہے، اپنی خوشیاں بھی اچھی نہیں لگتی اس کو، اپنی نعمتیں ہزاروں لاکھوں اللہ کی پانے کے باوجود بھی دل کا چین نہیں ہوتا اس شخص کے پاس جو دوسروں سے جلتا ہے، کڑتا ہے، حسد کرتا ہے۔ اور پھر آگے بھی دیکھیے یدخلہ نارن خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ ربی، کہ جب انسان دنیا میں انسانوں پر ظلم کرتا ہے نا تو دنیا میں بھی پھر بے عزتی اس کا مقدر بنتی ہے، اور پھر آخرت میں بھی جو اپنی اولاد یا اپنی بیوی یا اپنے ماں باپ کے حق میں سے کسی قسم کی غلط وصیت کرتا ہے اور ان کا حق تلفی کرتا ہے، ان کو ان کا حق نہیں دیتا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تو پھر اس کو یہاں بتا رہے ہیں کہ جو شخص بھی، جو اللہ نے بیوی کا حق بھی بتا دیا، بچوں کا حق بھی بتا دیا، ماں باپ کے حقوق بھی بتا دیے، اور اگر کوئی اکیلا شخص ہے جس کو کلالہ کہا اللہ نے، کوئی کلالہ عورت ہے، کوئی کلالہ مرد ہے، دونوں ہو سکتے ہیں نا، جن کے ماں باپ نہیں، جن کے بیوی بچے نہیں، شوہر نہیں، تو وہ ان کا حق کس کو جائے گا، کیسے جائے گا؟ یہ ہم اپنی پوری پچھلی آیات میں پوری ترتیب کے ساتھ جو اللہ نے بتائی ہے، جو علم اللہ نے ہمیں دیا اس کے مطابق ہم نے بھی آپ کو بتا دیا۔ تو اب آگے جو خاص بات ہے نا آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر، انہی پچھلی آیات کو لے کر کتنے اہم حکم اللہ نے دیے ہیں کہ اگر آیت جیسے 13 میں اللہ نے کہہ دیا حدود کے اندر رہو گے تو کامیابی حاصل کرو گے، اور وہی اصلی کامیابی ہے، وہی حقیقت میں کامیابی، وہی شخص کامیاب ہو کر نکلا دنیا سے کہ جس نے اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کی سنت کے مطابق عمل کر کے اپنی میراث کو صحیح وارثوں تک پہنچنے میں اپنی زندگی میں ہی مدد کر دی، کوئی کسی کا حق نہیں مارا۔ اور پھر اگلی آیت جو ابھی جس کو میں بیان کر رہی ہوں، نمبر 14، کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو نافرمانی کرے گا، جو اللہ کا حکم مانے گا ہی نہیں، نبی کے حکم کو مانے گا ہی نہیں، سنت پہ عمل نہیں کرے گا، اللہ کے حکم کو پامال کر دے گا، حدود کو توڑ دے گا اور تجاوز کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، نکل جائے گا، حدوں کو ہی توڑ دے گا، تجاوز کرے گا، اپنی مرضی کرے گا، اپنے دل کی بات سنے گا، تو پھر یاد رکھے کہ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فیہا، پھر یاد رکھیے کہ پھر اللہ اس کو داخل کرے گا، کھڑکھڑا دیا اللہ نے، کھڑکھڑا دیا ہے وہ حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ نے کھڑکھڑا دیا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اس دنیا میں حقداروں کو صحیح حق نہیں دیتے، میراث کو صحیح طور تقسیم نہیں کرتے، اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں چلتے، بلکہ تجاوز کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، تو پھر وہ رہیں گے ہمیشہ آگ میں، آگ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے ایسے لوگوں کو۔ اس لیے میرا وراثت کی اہمیت یہاں سے
وراثت کی تقسیم کی صحیح اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ وراثت کی دیکھیں، چلتے چلتے وراثت کی بات کرتے کرتے اللہ نے بتا دی یہ بات آیت نمبر 13 اور 14 میں کہ جو اللہ کا حکم مانے گا اس کے لیے جنت ہے وہ جس میں بہتی ہیں نہریں، جس کا منظر کتنا حسین ہے کہ جس میں کتنی خوبصورت نہریں ہوں گی، اور جس نے نہیں مانا اللہ کا حکم تو پھر وہ یاد رکھے کہ پھر اس کے لیے آگ ہے، اور آگ بھی ایسی کہ پھر جو اس میں اس کا جسم جلے گا، دل جلے گا، سب جلے گا، اور اس کے لیے پھر عذاب ہوگا ایسا رسوا کر دینے والا، رسوا، جو عذاب مہین کا ذکر آیا نا، مہین ذلیل کرنے والا، یعنی ایسا عذاب کہ جو اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا قیامت پہ تو سبھی لوگ ہوں گے، تو دنیا میں تو لوگ کافی ایک دوسرے سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، لیکن قیامت میں کوئی نہیں چھپ سکے گا، رائی کا ایک دانہ بھی ایک کونے سے دوسرے کونے پہ نظر آئے گا، تو وہاں جو عذاب ہوگا وہ ذلیل اور رسوا کرنے والا ہوگا۔ ایسے لوگ جو دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور دوسروں کی میراث پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور حقداروں کو ان کا حق نہیں دیتے، مرنے والے کی وصیت پوری نہیں کرتے، مرنے والے کے قرضوں سے مکر جاتے ہیں۔ اللہ نے بار بار کہا تقسیم سے پہلے وصیت پوری کر دینا، تقسیم سے پہلے اس کے قرضے اتار دینا، اس کے بعد تقسیم کرنا۔ تو جو اللہ کا حکم نہیں مانے گا اور نبی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی نہیں چلائے گا، نافرمانی کرے گا، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ یاد رکھے کہ پھر اس کے لیے آگ ہے اور عذاب ہے، اور عذاب بھی کیسا؟ ذلیل و رسوا کرنے والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، اچھے اعمال کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے تو ہمارے علم میں اضافہ کرے، اور ہم سب کبھی کسی کی مطلب میراث یا وصیت ہے تو اس کے مطابق اللہ کے جس طرح اللہ نے فرما دیا ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ قصہ اس میں پورا جو خلاصہ ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اللہ کے جو حکم ہیں ورثے کو کس طرح تقسیم کیا جائے، اور جو انسان دنیا سے چلا گیا اس کا قرضہ اتارا جائے، اس کی وصیت پوری کی جائے، اور اس کے وارثوں کو صحیح طور پر اس کا مال دے دیا جائے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر اسی کو اللہ نے کامیابی قرار دیا تھا 13 میں، اور اسی کو جو نہیں مانے گا اسی کو اللہ نے نافرمانی قرار دیا ہے اس آیت میں، کہ پھر ایسے لوگوں کو عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔